بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم و تدریس اور ابلاغ القرآن، قرآن مجید کا ابلاغ اور اس کا پیغام انسانیت تک پہنچانا۔ سب سے پہلے ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچا لے گا تم کو لوگوں کے شر سے، کیونکہ یہ جو پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ لوگوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے پولیٹیکل سسٹم کو، ان کے مفادات کو، تو وہ اس کے لیے مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ وہ جو اپنے مفادات کی خاطر، اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے اس پیغام سے منہ موڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات کی ہے۔ یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 52 اور سورت نمبر 25 ہے یہ، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہرگز بات نہ مانو کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے، زبردست جہاد۔ تو یہ گویا کہ جہاد بالقرآن یا تعلیم بالقرآن یا ابلاغ القرآن کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ 4 دفعہ قرآن مجید میں دہرائی گئی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یہ قبلہ مقرر کرنا بھی اسی طرح کا ایک نام ہے کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول، تم ہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات تم کو۔ تلاوت آیات یہ ہے آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی، اور پھر یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دے جن سے تم پہلے ناواقف تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، اس مشن کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے۔ ولا تکفرون، دیکھ لو میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف تاکہ تم نکالو انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ لتخرج الناس، یہ کتاب ہدی للناس ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، جاپانیوں کے لیے، عربیوں کے لیے، کسی قوم نسل کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ یہ للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ لوگوں کو کفر کی، تاریکی کی، باطل کی، نفس پرستی اور دنیا پرستی اور میٹریلزم کی جو اندھیرے ہیں ان سے نکالا جائے، اور جو اسلام کی روشنی ہے، عدل کی، انصاف کی، اور یتیموں کی سرپرستی اور عدل اور لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی، اس روشنی کی طرف ان کو لایا جائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ہستی کی طرف جو انتہائی زبردست اور قابل تعریف ہے۔ یہ قرآن اس لیے ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کے رب العالمین سے ان کو جوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہمارے گرد اس معاشرے میں ہم ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بستے ہیں، تو جو لوگ وہ لیڈرشپ کے جو مفاد پرست ہوتی ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو ایکسپلائٹ کرے اور ان سے اپنا مفاد حاصل کرے۔ لیکن جو انبیاء ہیں اور جو انبیاء کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان انسانوں کو انسانوں کے خالق سے جوڑ دیا جائے، اس کے علاوہ ان سے کوئی اجر اور کوئی وہ کسی نام اور کسی نموش اور کسی اور چیز کے وہ طلبگار نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ،
تو پھر اگر تم منہ موڑو گے تو جان لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ہے جو فرض اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے عائد کیا ہے، اور تمہارے پر وہ ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے اوپر ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو کھول کر پہنچا دیں، پیغام کو قرآن کا ابلاغ کرتے مکمل طور پر۔ سورہ الشورى کی آیات ہیں 52-53، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف سے ایک روح اپنی طرف سے نازل کی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کتاب زندہ است، یہ جو کتاب قرآن ہے یہ اس کے اندر ایک روح ہے، اور یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ جس طرح کہ ایک انسان ہوتا ہے اس کے اندر روح ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم دوستی لگاتے ہیں، اس طرح سے یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، جب اس سے دوستی لگائیں گے تو ہم سے بات چیت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب قبر کے اندر ایک شخص کو رکھا جاتا ہے، مومن کو، تو وہ جب منکر نکیر آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سرانے ایک بہت خوبصورت شخص کھڑا ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتا ہے میں قرآن ہوں۔ تو پھر وہ منکر نکیر کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے سوال کر لو لیکن میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ حدیث آپ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا اس سیشن کے آخر میں، جو یہ 30واں پارہ ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کی تنہائیوں کا ساتھی بنا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے، اور جو بھی قرآن ہے ہمارے اسپیشل جو انڈیا پاکستان میں پرنٹ ہوتا ہے اس میں ہر قرآن کے آخر میں دعا لکھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح ہم نے اپنے امر سے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، مگر ہم نے بنا دیا ہے اس قرآن کو روشنی، راہ دکھاتے ہم اس کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس روشنی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ راستہ ہے اس اللہ کی طرف لے جانے والا، اللہ تک پہنچانے والا جو مالک ہے زمین و آسمان کا۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو کہ تمام امرات اللہ کے سپرد ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قطعا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں قدم بہ قدم منزل بہ منزل، بچپن جوانی بڑھاپا جا رہا ہے، بالآخر تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ اور جو رسول ہے اس ملاقات کے لیے تمہیں تیار کر رہے ہیں۔ سورہ قاف میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو کفار باتیں بنا رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ان کے اوپر جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر سختی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کو مجبور کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو سو نصیحت کرتے رہو قرآن کے ذریعے سے اور اس شخص کو کہ جو ڈرتا ہو میرے عذاب کی وعید سے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو۔ تو قرآن ہے نصیحت کا، ہدایت کا یہ ٹول ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیات 105 سے 106، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی، سچائی کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن حق کو ہی لے کر آیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، اور لوگوں کو خبردار کرنے والا، متنبہ کرنے والا، ان کو وارننگ دینے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور نازل کیا ہے قرآن کو ہم نے واضح مضامین کے ساتھ، اس کے مضامین بالکل واضح ہیں۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم پڑھ کر سناؤ اسے انسانوں کو، عَلَى مُكْثٍ، ٹھہر ٹھہر کر، سہج سہج، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ نازل کر دیتے تو وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ بھی پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس قرآن کی اتنی طاقت اور پاور ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کی قلب بات کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو سنیں۔ اسی طرح فرمایا کہ
ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی دھمکی ہے ان آیات میں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام اور ہدایت کو، یہ جو بینہ ہم نے دی ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ ما بینہ للناس، اس کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے للناس، لوگوں کے لیے. یہ قرآن لوگوں کے لیے للناس ہے. تو جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اللہ اس لیے لعنت کرتا ہے کہ یہ بینات، یہ روشنی میں اس لیے بھیجی تھی کہ اس روشنی کو یہ پھیلائیں، تو وہ اس کو نہیں پھیلا رہے. فرشتے اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر آئے اور یہ اس کو چھپا کر بیٹھ گئے. فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کریں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور بیان کرنے لگے جس کو وہ چھپاتے تھے. فاولئک اتوب علیہم، تو پھر میں ان کی توبہ قبول کروں. توبہ تب قبول ہوگی کہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں اور اس گناہ اس جرم سے باز آ جائیں. فرمایا کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا. تو یہ ہے وہ جرم جو امت مسلمہ ویسے بھی مجموعی کر رہی ہے اور جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. جب اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہو جائے جس قوم پر، تو وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ اپنے مشن کو جو قوم چھوڑ دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی ہے کہ جب تم اگر اس کی طرف واپس نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری یہ ذلت اور مسکنت ختم نہیں ہوگی. اسی طرح فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، تو کیا عہد لیا ان سے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور ضرور ضرور، یہ لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ ہے، کہ تم ضرور ضرور بیان کرو گے اس کو، اس کتاب کو، للناس، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس نے اس کو، اس عہد کو، وعدے کو، اس معاہدے کو پس سے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا، نیگلیکٹ کر دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس قرآن کو حقیر قیمت کے بدلے بیچ دیا. اب قرآن کا کام کیا رہ گیا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ چند سو روپے یا پاؤنڈ لے کے ہم نے نماز اس کو سنانا ہے، یا ہم نے کسی ختم میں اس کو پڑھ کے کچھ پیسے لینے ہیں، یا اس سے کوئی جو فتویٰ نکال کے تو، یا کوئی تعویذ لکھ کے تو کسی کو دینا ہے اور اس سے پیسے وصول کرنے ہیں. تو یہ قرآن یعنی فرمایا کہ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ سب سے بدترین کاروبار ہے کہ جو قرآن کو بیچنے والے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے اور ہماری امت کو پاک کرے ان ظالموں سے کہ جو قرآن کو بیچتے ہیں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ، تو ان کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق وارث ہوئے کہ جو کتاب الہی حاصل کرتے تھے، اس کا علم حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ یأخذون عرض هذا الادنى، کہ اس کے فائدہ حاصل کریں حقیر دنیاوی زندگی کا، اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ معاف کر دے، وہ بڑا غفور رحیم ہے. فرارسا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور پھر اگر دوبارہ ہی انہیں کوئی موقع ملتا، پھر کوئی پیشکش ہوتی، تو پھر وہ قرآن کو فتوے کو فروغ کرتے. یہ جو فتویٰ فروش ہیں اور دین فروش اور قرآن فروش ہیں، وہ پھر دوبارہ ایک دفعہ توبہ کرتے ہیں، پھر اس کو شروع کر دیتے ہیں. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب بھی عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ سچ بات کہیں گے. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے وہ پڑھا بھی ہے جو اس کے اندر جو کچھ ہے اور جو اس پہ لکھا ہے. اور اس میں اس کی ایک معنی یہ ہے کہ اس کا وہ درس بھی دیں گے دوسروں تک، کوئی خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو تقوی رکھتے ہیں. فَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری عقل نہیں ہے. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، یہ لوگ ہیں کہ جو کتاب امساک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لیں، جو پابندی کرتے ہیں کتاب کی، اس کی تلاوت کی، اس کے احکامات کی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے. اصلاح، اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی اور اس سوسائٹی کی، تو اس کے لیے جو ٹول ہے، ہتھیار ہے اصلاح کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن. اور آگے فرمایا، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے، لیکن اس کی برکت کب ملے گی؟ فَاتَّبِعُوهُ، اس کے احکامات کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے
انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے یہود و نصارہ، انہیں ایک کو تورات دی گئی دوسرے کو انجیل دی گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بلا شبہ ہم ان کے پڑھنے سے بخبر تھے۔ یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ اگر اللہ نے قرآن نازل نہ کیا ہوتا یا اس کو محفوظ نہ کیا ہوتا تو آج ہم بائبل اور تورات ہم کیسے اس کو پڑھتے اور کیسے اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہیں رہا، اللہ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے تو اس احسان سے فائدہ اٹھاؤ۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس اے امت مسلمہ یہ بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل، وہدی ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے بدترین عذاب کی بوجہ ان کے منہ موڑنے کی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ کی آیات آ جانے کے بعد، بینات آ جانے کے بعد اس سے منہ موڑ لے، اس کو پتہ کچھ ڈال دے۔ وہ دنیا کے باقی ہر بات، ہر کتاب، ہر جو سبجیکٹ ہے اور ہر مضمون ہے اس کو پڑھے اور ہر بات کو سنے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، قرآن سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہ ہو، قرآن اس کی ترجیح میں کوئی اس کو مقام نہ ملے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کی کتاب کے اوپر ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ قیامت کا منظر ہے، حشر کا منظر ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، تو جو یہ ظالم ہے جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنے ہاتھ چبا رہا ہے انتہائی دکھ اور غم کی کیفیت میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہہ رہے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر لگ جاتا، ان کے مشن کو میں اپنا مشن بنا لیتا، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں 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 کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تو یہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے بہکا دیا اس نصیحت سے جو میرے پاس آ گئی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہے۔ اور یہ آیت پڑھیے اور یہ لرزا دینے والی ہے انسانی روح پہ، مومن کی روح پہ کب کبھی تاریخ کر دیتی ہے یہ آیت۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، قیامت کا دن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ تضییق بنا کر اس کو چھوڑ دیا، مہجورہ ہجرت سے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہے میری قوم کے لوگ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اگر کاش قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ دائر کر دیں کہ یہ ہے میری قوم کے لوگ جنہوں نے اس کو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس صف میں کون کون لوگ کھڑے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس صف میں کھڑے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس جرم عظیم سے بچائے۔ ان آیات کو دیکھیے، سورہ طٰہٰ 123 124، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان مکالمہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں، اختتامی ریمارکس دے رہے ہیں۔ فرمایا دونوں تم یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھو پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے جو ضرور آئے گی، یأتینکم لازمن آئے گی، نون ثقیلہ ہے، میری طرف سے ہدایت۔ فمن اتبع ہدایا، تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فلا یضل، تو نہ وہ بھٹکے گا، ولا یشقی، نہ وہ بدبخت ہو۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے وعدہ کر دیتا کہ میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، اور کامل اور اکمل شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی۔ لیکن فرمایا کہ اگلی آیت دیکھیے ذرا، اس آیت پہ غور کیجیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو منہ موڑے گا میری کتاب ہدایت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس کے پاس یوروز ہوں گے، پاؤنڈز ہوں گے، اس کے پاس دولت ہوگی، ڈالر ہوں گے، اس کے پاس سامان راحت ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، کوٹھیاں ہوں گے، بنگلے ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب قیامت کا منظر دیکھیے کہ وہ شخص دنیا میں آنکھوں والا ہے، اب قیامت میں وہ اندھا ہے، ادھر ٹھوکر کھا رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، اور ایک فریاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا
مالک تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں آنکھوں والا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کذالک قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ارشاد ہوگا ایسے ہی ہے کہ جیسے آئی تھی تمہارے پاس آیاتنا، میری آیات، میری نشانیاں، فنسیتها تم نے ان کو بلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسا آج تجھے بھی اسی طرح بلا دیا جائے۔ تو اس کو اللہ بلا دے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں آپ شخص کو جو حد سے بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے سامنے میں ایک آیات پڑھنے لگا ہوں سورہ الاعراف سے، وہ اس سلائڈس کے اندر نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ آخری 2-3 آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175 176۔ آپ کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ صرف نوٹ بنا لیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175 اور سے لے کر 178 تک، بلکہ 179 تک۔ سورہ الاعراف 175 سے لے کر تقریباً 180 تک آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں۔ اس میں سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ بہت ہی جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ لرزا دینے والی اور جھنجھوڑنے والی آیات ہیں۔ فرمایا کہ ذرا توجہ کیجئے، سورہ الاعراف 175 بس اپنے نوٹ کر لیجئے، بعد میں تفصیل دیکھیں۔ سورہ الاعراف 175۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ تلاوت کیجئے، ان کو سنائیے یہ واقعہ، نبأ الذی، اس شخص کی خبر، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی، اپنا کلام، اپنا قرآن اتار اس کو دیا تھا، ان کو دیا۔ فانسلخ منہا، تو وہ شخص ان کے اتباع اور پیروی اور ان کے اس کی اطاعت سے وہ بھاگ نکلا۔ فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں کے اندر شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کتاب الہی کے آیات کے ذریعے سے اس کو اٹھا دیتے، رفعنا، اس کو رفعت دیتے، بلندی عطا کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے اوپر گر گیا، یعنی مادہ پرستی کی طرف چلا گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا۔ اور اس کی مثال دیکھیے آپ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس پہ بوجھ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اس کو کوئی چیز اس کے آگے ڈالیں نہ ڈالیں، وہ ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے۔ اگر کتے کا تصور کیجئے کہ وہ ہر وقت زبان نکالی ہوتی ہے، آپ ویسے پتھر بھی پھینکے سمجھتے ہیں ہڈی ہے، دوڑ کے اس کو جا کر کاٹنے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو عروج عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، اور کچھ کو اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے یدع به آخرین، ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، ان کو پست کر دے گا۔ اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، یہ ایک تاریخی جملہ ہے کہ اقرا کی آیات کے نزول سے لے کر قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر اس کتاب کے ساتھ منسلک کر دی ہے۔ جو اس کتاب کو پکڑے گا، تھامے گا اور اس کی تعلیمات کو اپنائے گا اور اس کو پھیلائے گا، وہ عزت، عروج اور وقار حاصل کرے گا، چاہے فرد ہو، چاہے قوم ہو، معاشرہ ہو یا سوسائٹی ہو۔ اور جو اس کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ ہے علماء سو، جو اللہ کے آیات کو فروغ کرنے والے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی تھی سورہ جمعہ میں، آپ یہاں پہ کتے کی مثال ہے کہ ان کی مثال کیا ہے کہ فرمایا کہ ان تحمل علیہ یلحث وتترکہ یلحث۔ اور اب یہ بہت ہی دلچسپ آیت ہے، آیت نمبر 176 ابھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی ہے۔ اب آگے سنیے کیا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ ایک شخص کی مثال نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم ہے کہ جو مادہ پرستی اور دولت اور اس کے لالچ کے اس میں جھوٹ اور اس میں جو ہے وہ ہر طرح کی بے ایمانی اور فراڈ کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، ان کے اوپر یہ قصے بیان کرو تاکہ وہ کچھ عقل سے کام لیں۔ فرمایا ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جسے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وانفسهم كانوا يظلمون، یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا۔ من يهد الله فهو المهتدی، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ومن يضلل، اور جو جسے اللہ گمراہ کر دے
جو قرآن کو اپنے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دے فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے کثیر تعداد میں جن اور انس پیدا کر دیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، باقی ہر مومن میں سوچتے ہیں، جب کوئی قرآن آتا ہے تو اپنے دل کو بند کر لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، قرآن پر جب آتے ہیں تو اپنے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، لوگ سے سنتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، ہر بات پہ غور کرتے ہیں، ہر چیز پہ توجہ دیتے ہیں۔ قرآن کی باری آتی ہے تو اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بڑے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں غافلین میں سے شامل نہ فرما۔ حضرات آخری آیت آج کی اس گفتگو کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سورہ فاطر کی آیات ہے، ان پہ توجہ کیجئے۔ یہ دو آیات ہیں۔ فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف تمہاری طرف کتاب میں سے، یعنی لوح محفوظ جو کتاب ہے اس میں سے تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، ان پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے موجود تھی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز پہ وہ نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا۔ کتنے لوگ اس مجلس میں اس وقت؟ 60 سے 70 افراد، تو یہ آپ لوگ منتخب، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور یہ وراثت آپ تک اللہ تعالیٰ نے منتقل کی ہے۔ اب آپ 3 طرح کے رویے اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن دیا اس سے لے کر 1400 سال میں 3 کیٹیگریز ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بیان کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ وہ 3 کیٹیگریز کیا ہے اور آپ کس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، کچھ علم بھی آپ کے پاس آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے کچھ بندوں کو منتخب کیا اور انہیں کتاب کا وارث بنا دیا، کتاب کی وراثت انہیں دے دی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، پہلی کیٹیگری اپنی جان پہ ظلم کرنے والا۔ کیوں؟ کہ جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، اسے دوسروں تک نہیں پہنچائے گا، تو کس پہ ظلم کر رہا ہے؟ وہ قرآن پہ بھی ظلم کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کے وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں کہ درمیانہ رو ہے، اپنے کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، ساری چیزوں کو توجہ دیتے ہیں، قرآن کے لیے بھی پراپر وقت نکالتے ہیں، اور اس کو سیکھنے سکھانے، کتاب کی وراثت کو آگے پہنچانے کے لیے وہ لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک کیٹیگری آخری ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں اس معاملے میں، اس نیکی کے معاملے میں۔ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑی کوٹھی بنائیں اس پہ لکھتے ھذا من فضل ربی، یہ ہے فضل کبیر کہ جو کتاب کی وراثت میں سب سے آگے نکل جائیں، جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ میں نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے، میں نے اس کو حفظ کرنا ہے، میں نے اس کو انسان تک پہنچانا ہے، میں اس کا بیڑا اٹھاتا ہوں اللہ کی کتاب کا۔ تو جو آپ کے سبقت لے جانے والے ہیں، تو آپ اس کی نیت کریں، اس کا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقین کے اندر شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔